آج یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ آئیڈیا دیا تھا محسن نقوی کو اور شہباز شریف کو کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اس کانفرنس کے دروازے بند کرنے کی، اس اہلکار کو یا اس شخص کو 23 مارچ کے دن ڈفر کا ایوارڈ ضرور دینا چاہیے۔ یہ ڈفر توپ سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ خواتین و حضرات کل سے جتنے لوگ سپیچز کر رہے ہیں کس بات پہ متفق ہیں، کیا باتیں ہوتی رہی ہیں؟ آئین پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان کی سالمیت۔ یہاں پہ میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، اسپیکر، فارمر فیڈرل منسٹرز، لائرز۔ اس سے زیادہ سینئر لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ساروں نے پاکستان کی بقا کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات جس وقت ملک اس وقت ترقی نہیں کر رہا، یہ یہاں پہ رجیم اس کو میں کہوں گا، یہ انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم ہے۔ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ 60 صفوں کا اشتہار چھاپنا اور زمین میں چھاپنے سے ملک پہ کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ گراؤنڈ پہ حالات دیکھیں، کوئی حالات نہیں ہے۔ ملک میں افراتفری ہے۔ ابھی یہاں پہ پریجو صاحب کے ریپریزنٹیٹیو صاحب نے ابھی یہاں پہ جو باتیں کی ہیں، آپ مجھے بتائیں سندھ میں اس وقت حالات کیا ہیں؟ پانی کا مسئلہ، وہاں پہ SIFC نے چولستان صحرا میں وہاں پہ نہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ارسا کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی۔ وہاں پہ سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور ادھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کا پانی بیچنے کے چکروں میں ہیں۔ آپ چلیں جائیں بلوچستان میں، کل مجھے پتہ لگا جناب کے بلوچستان کے ادھر جو ان کے ترجمان ہیں وہ بڑے برسے ہیں میرے اوپر۔ بڑی اچھی بات ہے، ان کا حق ہے، ان کو میرے خلاف ضرور وہ برسیں، پر صرف میں 2 ڈیمانڈز ان سے کہتا ہوں۔ لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور رہنمائیں۔ السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب، کیا حال ہے سر؟ جناب مولانا صاحب، مولانا گل نصیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں جی، بیٹھے سر۔ یہاں پہ خواتین و حضرات بلوچستان میں جو باتیں ہیں، میں صرف 2 ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتا ہوں، سمپل ڈیمانڈز ہیں۔ جو بلوچستان کی چیف منسٹر ہے، ان کے کابینہ کے اراکین ہیں، وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان کے کابینہ کے ممبر اور ان کے MPA جن کو 3 گھنٹے رستے پہ روکی رکھا، ان سے ان کے ساتھیوں کا اسلحہ چھینا گیا، بندوقیں چھوڑیں، ان کی 1 گولی ان کو واپس کرا دیں۔ نمبر 2 ڈیمانڈ، کوئی بھی ڈسٹرکٹ اٹھا لیں، آزادانہ ماحول میں روڈ کے ایک طرف بلوچستان حکومت اپنا سرکاری جلسہ کرے، اور ہم لوگ یہ بھی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگ، سپاہی، پولیس کے جو بھی ہوں، وہ سول کپڑوں میں ان کی کرسیوں پہ بیٹھیں، کیونکہ عوام تو ادھر جائے گی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے اپوزیشن پارٹیز کا ایک عوامی جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی ہم لوگ چیلنج دیتے ہیں۔ ایک دن ایک وقت روڈ کے ایک طرف ایک منظر اور روڈ کی دوسری طرف ایک عوامی جلسہ ہوگا۔ کیا اس پہ وہ لوگ حامی بھرتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، جگہ ڈیٹ ہر چیز ان کی مرضی کی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نشاندہی کریں کہ کون سے اضلاع میں مسائل خراب ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے بلوچستان کے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں،
میں کوئی غلط بات کروں یہ اسی وقت مجھے ٹوک دیں اور بتائیں کہ عمر ایوب تم غلط بات کر رہے ہو. تربت، کولو، اواران، خاران، کیچ، پنجگور، گوادر، ڈیرہ بگٹی، بارخان، ہرنائی، ہم لوگ تو کنزرویٹو آپ کو اسٹیمیٹ دیتے ہیں. میرے پاس اور بھی اضلاع لکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ خواتین حضرات یہ وہ اضلاع ہیں جو میں نے گنے ہیں جہاں پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی نہیں جا سکتا, یا کوئی موومنٹ ہوتی ہے وہ آرمڈ کانوائز کے ذریعے جا رہی ہے. بلوچستان کا نوجوان اس وقت اس کا مائنڈ سیٹ بالکل مختلف ہو گیا ہے. وہاں پہ کچھ اور قسم کی آوازیں جا رہی ہیں, اور وہ اتنی خطرناک ایک چیز وہاں پہ چنگاری لگ چکی ہے کہ خدا را لوگوں کو انگیج کریں. یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں. چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی, پہلا آئٹم ایجنڈا کا ہم نے یہی کہا ہے مسنگ پرسنز جو ہے اس چیز کو ختم کریں. یہ تو ابھی سارے پاکستان میں ہے. یہاں پہ خدا نہ خواستہ میری منہ میں خاک, 1971 کا سانحہ ہمارے سامنے ہے, ایسٹ ٹیمور ہمارے سامنے ہے, ساؤتھ ڈارفور ہمارے سامنے ہے. خدا را ملک کا سوچیں, لوگوں کو اکٹھا کریں. بلوچستان کے وسائل ہیں, ان ساتھیوں کو ان کے حقوق پہ حق دیں. وہ اپنا حق, اپنی چیزیں خود کریں, بہتر طریقے سے کر سکیں گے. خیبر پختونخوا میں ہمارے بارڈر ایریاز کا واجبات فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں, کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو دیں. این ایف سی ایوارڈ ابھی تک تعطل کا شکار. وہ ہونا چاہیے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہونی چاہیے. یہاں پہ تو ان کو ہوش ہی نہیں کسی چیز کی. یہاں پہ سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ہیں, بشرا بی بی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, اجاز چودھری صاحب. پروڈکشن آرڈرز کتنی بار نکلے ہیں وہ ابھی تک پروڈیوس نہیں ہوئے سینٹ میں. عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ملٹری کورٹس کا انہوں نے وہ پکھنڈ بنایا ہوا ہے. ٹرائی کر رہے ہیں سیویلینز میں کون سے مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو سارے ساتھیوں کا اکٹھا ہونا ہے وہ کس لیے؟ ایک پوائنٹ ایجنڈا, آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں خوشحالی ہو. اور یہاں پہ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جی ریاست کے خلاف باتیں. ریاست کی ڈیفینیشن ذرا سن لیں. ابھی میری طرف ذرا آپ متوجہ ہو. ریاست کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہمارے سینئر قانوندان بیٹھے ہیں. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریاست کس کو کہتے ہیں. آپ کی مجلس شورا, قومی اسمبلی, سینٹ, وفاقی حکومت, صوبائی اسمبلیاں, صوبائی حکومتیں, اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں, یہ ہے ریاست. اس کے نیچے ریاست کے اوزار ہیں, مسلح فوج, رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے اوزار ہیں. مجھے بتا دیں خواتین و حضرات کہ ریاست جو ہم لوگ پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں, ریاست کا حصہ تو ہم ہے. تو ہم اپنے خلاف یا ریاست کے خلاف کس طرح کوئی بات کر سکتے ہیں پارلیمان کے خلاف؟ ہم تو ریاست کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ریاست کے 3 ستون ہیں, جوڈیشری, پارلیمان, آپ کی ایگزیکٹو, اور میڈیا. چوتھا ستون بہت بڑا اور مضبوط ستون, نمائندگی ترجمانی کرتا ہے لوگوں کی. ترجمان ہر جگہ پہ خبر پہنچتی ہے. پیکا ایکٹ دیکھ لیں, میڈیا کے گلے پہ چھری. آپ ڈیجیٹل پاکستان بل دیکھ لیں, میڈیا کے اور پورے پاکستان میں آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی ہے. اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ چیز چھوڑ دیں کہ کون غداری کا سرٹیفکیٹس کسی کے پاس نہیں ہے دینا. حکومتیں آئیں اور اپنی ٹائم مدت پوری کریں, بشرطے کہ وہ صحیح عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوں, نہ کہ اس طرح کی فارم 47 کی حکومتیں ہیں. میں نے آپ کو آرگنز آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بھی بتایا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے
انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. جب آپ کی جوڈیشری کام نہیں کرے گی, آپ کا ملک آزادانہ طریقے سے کام نہیں کرے گا, پھر ملک چل نہیں سکتا, خوشحالی نہیں آ سکتی. خواتین و حضرات, یہاں پہ باقی مقررین بھی بات کریں گے. یہاں پہ اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آج یہ کانفرنس جو روکی گئی ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اور جو یہ پکھنڈ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں بڑی خوشحالی ہے, کوئی خوشحالی نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں جو لوٹ مار کا نظام لگا ہوا ہے, اور پنجاب پولیس اس وقت وہ وردی میں ایک پکے کے ڈاکوں کا رول ادا کری ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں, اجاز چودھری صاحب ہیں, ان کے بھائی کے گھر میں, ان کے گھر میں جو زدکوپ ان کی بھابھی کو کیا, بچیوں کو کیا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جس طرح چنگیز خان کی فوج آ کے توڑ پھوڑ کرتی تھی, پولیس گردی کا یہ عالم ہے. ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, گولیاں کھائی ہیں. ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کا کمیشن, 26 نومبر کا ادھر پاکستان کے نہتے شہریوں پہ, پاکستان تحریک انصاف کے شہریوں پہ اور ان کے ایکٹیوسٹ پہ جو اسٹیٹ نے گولیاں چلائیں سیکیورٹی فورسز نے, اس کا کمیشن ہونا چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. آج اس وینیو پر جو حالات بنائے گئے, یہاں پر اپوزیشن کی کانفرنس کو ہونے سے جس طریقے سے روکا گیا, ابھی بھی اس وقت باہر ایف سی کے دستے کھڑے ہیں, پولیس کی کنٹنجنٹ موجود ہے, اور وہ صرف ان احکامات کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے آئے تھے کہ اپوزیشن کی جو کانفرنس ہے اس کو کسی بھی صورت نہ ہونے دیا جائے. کہنے کو ہم ایک جمہوری ملک ہیں, کہنے کو یہ جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آج جو حکومت سنبھالی ہوئی ہیں, عہدے سنبھالی ہوئی ہیں, بات جمہوریت کی, لیکن اپوزیشن کی ایک کانفرنس سے بھی ڈرتے ہیں. اس اپوزیشن کی کانفرنس میں کیا ہونا تھا؟ یہاں پر کل کیا گفتگو ہوئی کہ اس ملک کو جو بحران درپیش ہے, جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, اس فیڈریشن کو اس وقت جو خطرات لاحق ہیں, کہ ان ساروں کے اوپر اجتماعی دانش کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں. یہ نیشنل ایجنڈا بنائیں کہ اس ملک کو کس طرح بحرانوں سے نکالنا ہے. اس وقت اس ملک کے اندر معاشی بحران اپنے عروج پر ہے, سیاسی بحران اپنے عروج پر ہے, انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں, اور آئین نام کی کوئی چیز موجود نہیں. آپ کا, میرا, اس ملک کے ہر شہری کا ریاست کے ساتھ جو معاہدہ تھا, اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ معاہدہ فریڈم آف ایکسپریشن, آج میڈیا کی زبان بندی کر دی گئی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن پیکا قوانین کے بعد اب اس ملک میں نہیں رہ گیا. آرٹیکل 17 ہمارے آئین کا, جو ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے, اس کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا, آج وہ ختم کر دیا گیا ہے. فریڈم آف اسمبلی, کہ اس ملک کے شہری کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں, اس کو معطل کر دیا گیا ہے. آج یہ جو ہائیبریڈ پلس کی اصطلاح ہمارے سیاسی کلچر میں, ہماری سیاسی گفتگو میں جو سامنے آئی, آج ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ یہاں پر اپوزیشن کی کانفرنس کو نہ ہونے کے لیے, روکنے کے لیے, جس طرح پولیس, سیکیورٹی فورسز کے دستے بھیجے گئے کہ یہ گفتگو بند کر دی جائے, یہاں پر لوگ پاکستان کے مفاد کی گفتگو نہ کر سکیں. بعض اوقات ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ٹیکنیکل سکل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, اور ہم میں سے بہت سارے